سورہ فاتحہ قرآن پاک کی خوبصورت صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا ہے اور ایک دن میں ہم اپنی 5 نمازوں میں اس صورت مبارکہ کو بار بار دہراتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی 7 نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت شمار کی جاتی ہے۔ اگرچہ ترتیب میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے نمبر پہ آتی ہے، مگر پہلی 7 نازل ہونے والی صورتوں میں اس کا نام آتا ہے۔ لہٰذا یہ مکی دور کی صورت مبارکہ ہے، مگر سورہ بقرہ مدنی دور کی صورت ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا کمبینیشن بنایا گیا ہے کہ اس کو ابتدا میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ ال عمران اور سورہ نساء، سورہ المائدہ، یہ سب جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں قرآن کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نزول کے اعتبار سے صورتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن ہمیں جو اپنے قرآن پاک میں اپنے مصحف میں جو صورتیں نظر آتی ہیں یہ ترتیب کے لحاظ سے ہیں، اور یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی یہ کام ہو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے صورتوں کی ترتیب کو بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس صورت کو پہلے لانا ہے، بعد میں لانا ہے، اور کس آیت کو کس صورت مبارکہ میں رکھنا ہے۔ لہٰذا یہ سب بھی جو ہے یہ من جانب اللہ ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی یہ کام ہو چکا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے اس صورت مبارکہ کو قرآن پاک کی ابتدا میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، تو گویا کہ دعا سے اپنے قرآن کا آغاز کرنا اور اس مبارک صورت سے اپنے قرآن پاک کا آغاز کرنا، اسی سے ہمیں اس مبارک صورت کا اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مثانی دی، یعنی کہ یہ 7 آیات دی، اور قرآن کریم دیا، یعنی کہ پورے قرآن کریم میں تھے 7 مثانی، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی صورت دی گئی ہے جس کی مثال نہ قرآن میں خود سے ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، یعنی کہ پورے قرآن میں بھی یہ اپنی خاص اہمیت رکھتی ہے، اور تورات، انجیل اور زبور میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر اس حدیث مبارکہ کو بھی بعض علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین بھی موجود تھے کہ آسمان سے دھماکے کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام کے پوچھنے پہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا، اور ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر وہ فرشتہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو 2 نورین دیے گئے ہیں، ایسا کلام جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوا، اور پھر فرمایا کہ وہ 2 نورین جس کی خوشخبری آپ کو دی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلے میں مجھے فاتحہ دی، انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ دی، اور زبور کے بدلے میں حوامیم، یعنی کہ جن صورتوں کے شروع میں حامیم آتے ہیں وہ صورتیں اللہ پاک نے مجھے زبور کے بدلے میں دیں، اور باقی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس مبارک صورت کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے 25 نام بتائے ہیں، جن میں سے چند ایک جو ہیں وہ یہاں پہ بتائے جاتے ہیں کہ الفاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ صورت جو کہ کھولنے والی ہے۔ اب یہ ابتدا کرنے والی، کھولنے والی قرآن پاک کے لحاظ سے ہے، اللہ کی رحمتوں کو کھولنے والی ہے۔ جتنا انسان تدبر اور غور و فکر کرے تو اس کے اندر بہت سارے خوبصورت معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کو القرآن کہا گیا ہے، جو ہے وہ جڑ کو بھی کہا جاتا ہے، ماں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ پورے قرآن کی جو ہے جڑ یا ہے۔ اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، اساس بنیاد کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اس کو 7 مثانی بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ 7 دہرائی جانے والی صورتیں، کہ ہم اس صورت مبارکہ کو بار بار اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ 5واں نام اس کو القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے۔ 6واں نام اس کو سورۃ الحمد کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کو سورہ شکر بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہترین شکر بیان کیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ نماز میں پڑھے جانے والی صورت ہے، اور صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پوری صورت مبارکہ ہی ایک خوبصورت دعا ہے۔ اس کو سورۃ السوال بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے خوبصورت سوال کرتے ہیں۔ اس کو سورہ مناجات بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ ہے ہی دعا، تو پوری سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سورہ کافیہ بھی کہا گیا ہے، کافی سے کافیہ ہے، یعنی کہ کافی ہو جانے والی صورت ہے، انسان کی ہر ضرورت کو، ہر کمی کو پوری کر دینے والی یہ صورت ہے۔ پھر اس کو سورہ شافیہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شفاعت کرنے والی صورت مبارکہ ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی شفا ہے۔
پھر اس کو سورہ راکیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے جسے ہم رقیہ پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں اگرچہ مفسرین کرام کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ایسا دم لینا یا اس صورتوں کو محض اس طریقے سے پڑھنا کہ اسے دم کیا جائے، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کے ہمیں آثار ملے ہیں صحابہ کرام سے کہ وہ ایسا کرتے تھے، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے سورہ کافیہ بھی اس کو کہا ہے کہ یعنی کفایت کر جانے والی صورت ہے۔ اس کو سورہ وافیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ہر چیز کو پورا کر دینے والی صورت ہے، وافی صورت ہے۔ حضرت علی تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کے اوپر وہ لا دی جائے، یعنی کہ 7 آیات اگر سورہ فاتحہ کی ہیں تو گویا کہ ایک آیت کی تفسیر جو ہے وہ 10 اونٹوں کے اوپر ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں، اور پھر جو آپ نے بسم اللہ کی با کو بیان کرنا شروع کیا تو پوری رات بیان کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت آ گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس سے 10,000 مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا کہ اس سورہ سے 10,000 مسائل کیسے نکلتے ہیں، تو آپ کو اتنی غیرت آئی کہ آپ نے قلم اور کاغذ اٹھایا اور پھر آپ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کی، اور یہ وجہ جو لوگوں کا مذاق اڑایا جانا تھا، یہ تفسیر رازی جو کہ تفسیر کبیر کے نام سے ہے، وہ اس کا سبب بنا، اور پھر آپ نے واقعی سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل لکھ کر لوگوں کو دکھائے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ قول بھی ہمیں ملتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں ان سب کا خلاصہ قرآن ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ لہٰذا پورے قرآن پاک میں ہمیں توحید نظر آتی ہے، آخرت نظر آتی ہے، رسالت نظر آتی ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں ابتدائی آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے ہمیں توحید نظر آتی ہے، مالک یوم الدین سے ہمیں آخر نظر آتی ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم سے ہمیں رسالت نظر آتی ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ لہٰذا یہ چند فضائل ہیں جو سورہ فاتحہ کے یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے مزید فضائل جو ہمیں احادیث مبارکہ اور دوسری تفاسیر کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، تو جو اہل ذوق ہیں وہ وہاں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس مبارک صورت کی ہر برکت سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔